बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बदलती सियासी सूरत हाल है उस पर आज हम प्रोग्राम में तजिया करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मारूफ तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, बहुत ये शुक्रिया। बताइए कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, मुस्तक़बल में आपको क्या लगता है कि सियासी जमातें जो हैं ये अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगी? रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, आपका सवाल बड़ा मौज़ूद सवाल है और आज वक़्त के एतबार से मेरे ख़्याल में पूरी कौम के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है और पूरी कौम ये जानना चाहती है, ये समझना चाहती है, क्या जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातों ने एक दफ़ा फिर दोबारा जो हुकूमत कायम की है और क्या ये पायदार भी है, इसने मतलब आगे भी चलना है या नहीं चलना। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त डेवलपमेंट है, जो आपने कहा कि क्या अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो अवाम का एतमाद हासिल कर पाएंगी। तो रज़ा साहब, उस हवाले से मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी जमातें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके अंदर मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके खुद में शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, ग्रुपिंग है और उसकी एक बुनियादी वजह है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर की किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ये तयन नहीं है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मुस्तकबल करीब मुस्तकबल बाइद में अगर वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो उसका वज़ारत उज़्मा का मनसब किसके पास होगा, कौन काबीना बनाएगा। और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस वक्त 10 से 12 ऐसे लोग मौजूद हैं जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून है तो उसमें 4 से ज़ायद ऐसे लोग हैं कि जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसमें 2 हैकल किस्म के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। 10 से 12 लोग ऐसे हैं कि जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। अब जब इस वक्त सियासी इर्तिका का सिलसिला शुरू हो चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 साला एक ऐसा दौर कि जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद नहीं रखती थी, एमएलएज़ की हुकूमत थी और एक इंतशार की सी फ़ज़ा थी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार की इस जो मुंतकिली आपने कहा कि इंतशार किसी कैफियत थी, एमएलएस की गवर्नमेंट थी, इस ड्यूरेशन में जो एक स्पेस आया पॉलिटिकल, उस स्पेस को फिल करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी सामने आई, रज़ा साहब, सियासतदानों ने जो है वो अपना वक़ार वो इंतशार खोया। यही था, इसके इंतजार दौरान जो यही था। नहीं, मेरा सवाल ये हुँ। है कि इस स्पेस के दौरान सियासी जमातों से जो अवाम का एतमाद उठा है वो कैसे फिल हो? रज़ा साहब, उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब एक इर्तिका का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे हुकूमत तब्दील हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत बनी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो बरसर इक़्तिदार है और इस वक्त जिस तरह जो हमारे वज़ीर आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर साहब एक नौजवान आदमी है, जिससे मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता था कि ये इतना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ये इतना बेहतरीन इंसान हो सकता है और ये इस अंदाज़ में, क्योंकि उन्होंने वो अपने वालिद साहब जो उनके मुमताज़ राठौर साहब थे उनका रूप धार चुके हैं। यूँ तो ये एक नौजवान आदमी है लेकिन ऐसे लग रहा है कि एक मंजा हुआ खिलाड़ी जो है वो मैदान में है और वो अवाम में। सबसे अहम बात यह है कि आपका जो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीएट है या आपका वज़ीर आज़म हाउस है तो वो वीरान है, वो गैराबाद है और वो अवाम में। आपको एक दिन पता चलता है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो नीलम में हैं, एक दिन पता चलता है बाग में, एक दिन पता चलता है अब्बासपुर में, एक दिन पता चलता है समानी में। तो ये जो उनकी मूव है ये बुनियादी तौर पे अवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश है। वो अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं तो वो उनका अवाम के साथ ताल्लुक होता है, वो अवाम में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 साल में जो खला पैदा हुआ था, इनकी जो कोशिश है इस वक्त वो कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह से अवाम का एतमाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। मतलब साहब, मैं यहाँ रोक के ये पूछूंगा कि हमेशा जो भी प्राइम मिनिस्टर कोशिश करता था, एक सियासी माफिया, हर जमात के अंदर माफियाज होते हैं, क्या फैसल राठौर साहब आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या माफिया इस दफ़ा फिर उनको नाकाम कर देगा? रज़ा साहब, जहाँ तक माफिया की बात है, हर जमात के हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत में एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, होना ये चाहिए कि उनके लोग
کیونکہ مشکل وقت گزارتے ہیں، مشکل وقت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہ آزاد کشمیر کی حکومت میں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، بدقسمتی کے ساتھ کچھ چہرے ہمیشہ ہر حکومت کا حصہ نظر آتے ہیں اور وہ وہی فیس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کے سامنے اگر بند باندھا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، کیونکہ لوگ تو اعتماد کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو لوگ 70 کی دہائی سے آج تک جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ آج تک اس پارٹی کے نہ تو خلاف کے، نہ اس پارٹی سے انہوں نے بغاوت کی اور نہ وہ کسی اور جماعت میں شامل ہوئے، جب سے پارٹی میں پارٹی کے لیے کھڑے جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن جب وقت آتا ہے اور جب اچھا وقت آتا ہے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نظریاتی کارکنان پارٹی کو مشکل وقت میں سنبھالا دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ پولیٹیکل جو کارکن ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، جو جماعت کی نظریاتی اساس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ پھر جب مطلب پارٹی کا برا وقت آتا ہے تو ان لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے اور کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہی جیسا ہی شخص جو ہے وہ اس وقت قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی جو موو ہے وہ بلا تفریق ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام تک جائیں اور عوام کو یہ باور کروائیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے یہ آپ کی رسپانسیبل ہے اور آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو مضبوط کریں، اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی بھی مطلب جو جس طرح پیچھے گزشتہ حکومت تھی ایسی کوئی حکومت نہیں آنے والی۔ آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم آپ کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی کچھ کام کیے، جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ تو وزیر اعظم جب سے وزارت عظمیٰ کا انہوں نے منصب سنبھالا ہے تو ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی امپروومنٹ آ رہی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں کافی حد تک۔ اچھا غلام اللہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی صورت میں کھیل رہی ہے ایز اے پرائم منسٹر، وہ پارٹی کے لیے بہت اچھا ورک بھی کر رہے ہیں، ڈے نائٹ مصروف بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ رضا صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں ہے، جس طرح کوشش کر رہی ہے، عوامی منصوبے لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کے کام کاج نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اعتماد دیا جا رہا ہے، اگر یہ تسلسل برقرار رہتا ہے اگر یہ تو تسلسل برقرار رہتا ہے اور یہ بلا تخصیص جو قومی نوعیت کے منصوبے ہیں یا بڑے نوعیت کے منصوبے ہیں جن سے ہر فرد جو ہے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے۔ یہ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وثوق سے نہیں، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہاں پہ ایک میری بات ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں اس وقت جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں ان کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پارٹی کے اندر سے خطرہ ہے اور ان کو ناکام کرنے کے لیے۔ اچھا، اپوزیشن سے مجھے سوشل میڈیا پہ کچھ صارفین نے یہ لکھا بھی ہے اور ہمیں بھی کچھ لوگوں نے میسیجز کیے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لے کے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو آئینی عہدے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فل کیا جائے گا، کیا ایسا کوئی پلان آپ سمجھتے ہیں ان کا ہو سکتا ہے مستقبل؟ رضا صاحب جس دن مسلم لیگ نون نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لیا اس دن وہ آزاد کشمیر کی سیاست دار کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جس کی ایک موو بنی ہوئی تھی آزاد کشمیر کے اندر کہ اگلی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی بن سکتی ہے، تو اس کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے، عوام کا اعتماد انہوں نے کھویا، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو گزشتہ دنوں جو حکومت کی تبدیلی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں ووٹ دیا اور اگلے ہی دن یہ اپوزیشن بینچز پہ آگے۔ اب آئینی عہدے جو ہیں اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ دونوں مل کے کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں تو انہوں نے ایک لیٹر بھی پرائم منسٹر کو لکھا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے تو یہ فوری طور پہ کرنے کے لیے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ غلام قادر صاحب نے غلط شاٹ کھیلی ہے، یقینی طور پہ آئینی عہدے یہ مل کے ہی بانٹیں گے اور مل کے ہی تقسیم ہوگی اور مرضی کے مطابق یہاں پہ۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا عہدے والا معاملہ ہے تو یہ شاہ غلام قادر صاحب کی ایما پہ یقینی طور پہ یہ عہدہ جو ہے وہ فل ہوگا، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے اس عہدے کی آڑ میں آزاد کشمیر کی سیاست آتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا غلط شاٹ کھیلا ہے، یہ کیا غلط شاٹ ہو سکتا ہے؟ اس کو ذرا ڈیفائن کریں، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ رضا صاحب
قوم اندھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا عشق اندھا ہوتا ہے, لوگ اندھے نہیں ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک بندے کو اعتماد کا ووٹ دیا, اس کی حکومت بنا دی, اور اگلے ہی لمحے آپ جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ کے پھر آپ نے اپوزیشن لیڈر آپ بن سکتے تھے, آپ کے پاس اکثریت تھی, بالکل یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس کو لیجسلیٹو اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے تھا, نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنا جو ہے وہ تقرر نہیں کروانا چاہیے تھا. تو یہاں پہ تو پھر آپ نے, کیونکہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں, ہم اگر وہ منعرفین جو ہیں ان کی بات کریں, ہم جے کے پی پی کا ووٹ ہے, مسلم کانفرنس کا ووٹ ہے, تو وہ تو ملا کے مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں, تو وہ اکٹھے بھی ہو سکتے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے نا وہ اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے, اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد اگر شاہ غلام قادر صاحب بنتے تو وہ یقینی طور پہ بن جاتے, لیکن پھر بھی اخلاقی طور پہ ان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں لگا. اچھا, مجھے ایک میرا آپ سے آخری کوشچن ہے, مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی, آزاد کشمیر میں انہوں نے آتے ہی سب سے جو پہلی اسپیچ کی اس میں کہا کہ ہم میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیا فیصل صاحب میرٹ کو بحال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا مافیا ایک بار پھر جس طرح صاحب ماضی میں ہم دیکھتے رہے وزرائے اعظم بلیک میل ہوں گے؟ رضا صاحب, فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے جو اعلان کیا اس وقت تک تو بظاہر ان پہ عمل درآمد بھی شروع ہے, عمل درآمد شروع ہو گیا. جس طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ اڈاک لیکچرز کا معاملہ ہے, تو جس طرح یہ ایک ایگزام کی صورت میں ایک میرٹ بنا تھا, تو اس میں جو وزراء کرام تھے تو ان کے لوگ نہیں لگ سکے. میرٹ پہ لوگ آئے, پڑھے لکھے کیونکہ وہ لوگ چاہتے آئے. تھے کہ اس میرٹ کو وائلیٹ کیا جائے اور میرٹ کے اگینسٹ لوگوں کا تقرر کیا جائے, اور ان لوگوں کو ڈالا جائے جو وزراء جو ہیں یا مشیران ہیں تو ان کی رائے کے اوپر ہو, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بہت پڑھا لکھا سٹاف جو ہے وہ سامنے آیا, لیکن یہاں پہ رضا صاحب میں سمجھتا ہوں ایک چیز کی کمزوری ہے, آپ کو اڈاک تقرریوں کے بجائے آپ کو اپنے پی ایس سی کو فنکشن کرنا چاہیے, تاکہ جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں ان کا فیوچر بھی سیکیور ہو سکے, اور جب ایک کسی چیز کا تسلسل ہوتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اور جب بیچ میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں نوجوانوں کا بھی حرج ہوتا ہے, پڑھنے والے بچوں کا بھی حرج ہوتا ہے, اور جو پڑھے لکھے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی نقصان کا سامنا. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.